دیکھیں جی، پاکستان جو ہے سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اور جس میں جو ہماری لیڈرشپ ہے، جنرل عاصم، ہمارے سی ڈی ایف اور پرائم منسٹر، ان کی بہت ایفرٹ ہے اور ان لوگوں نے بہت سنسیریٹی کے ساتھ اور بہت کنسٹرکٹیو وے میں کیا. پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پاکستان کو کوئی لالچ، کوئی ڈیزائن نہیں ہے اور بالکل الٹروسٹکلی ایک انسانیت کی بنیاد پہ، ایک ہمسائیگی کی بنیاد پہ ریجنل سیکیورٹی اور گلوبل پیس کے لیے سارا کچھ کیا. اچھا، یہ اسپوائلر اس وقت سے بہت ایکٹیو ہوئے ہیں اور دو اسپوائلر ہیں، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا اور اسرائیل. سو یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اب یہ والی جو خبر ہے یہ تو مذاق خیز ہے جی، جس میں یہ نور خان ایئر بیس کے اوپر یہ ایئر کرافٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایڈوانس ٹیم دیکھیے سب کی ایڈوانس ٹیم آئی. ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے اندر 100 کے قریب ٹیکنیکل لوگ تھے اور پلس سیکیورٹی اور انیبلر کا سٹاف تھا. امریکہ کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے اندر ان آل 300 سٹاف تھا اور لیڈرشپ جو تھی وہ الگ جہازوں پہ آئی. تو ہر دونوں ملکوں کے کچھ جہاز وہاں پہ کھڑے تھے. امریکہ کے شاید اس سے زیادہ جہاز کھڑے تھے اور وہ کافی دن کھڑے رہے. اچھا، یہ لیڈرشپ واپس چلی گئی لیکن ٹیمز کو یہاں چھوڑ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے تو یہی ہو رہا تھا کہ آج یا کل کبھی بھی ٹیم آ سکتی. سو ٹیم واز ہیئر، ان کی ٹرانسپورٹ یہاں پہ تھی. ایران نے اپنے جہاز کہیں چھپانے ہیں یا بچانے ہیں تو وہ اپنے فائٹر پلینز بچائے گا. یہ پیسنجر پلین کون بچاتا ہے جی؟ پیسنجر پلین تو پیسنجرز کے لیے ہیں، وہ تو بینائن نان ہاٹ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پرفارم نہیں کر سکتا سوائے ٹرانسپورٹیشن کے اس کے پاس. اور ایران کی جو ایئر فورس ہے وہ سیکنڈ جنریشن ایئر فورس ہے. F-15 اس کے پاس ایئر کرافٹس ہیں اور آدھے سے زیادہ گراؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پچھلے 30 سال 40 سال سے اسپیئرز ہی نہیں ملے. سو یہ تو ایک ٹلٹ دیا گیا تھا. اور اگر آپ اس جو پروڈکشن ہاؤس ہے، یہ جو پبلیکیشن ہاؤس ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی جوئش لابی اس کا اونر کون ہے اور اس کے پیچھے اونر کے پیچھے اس کمپنی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے. سو آئی تھنک جی اس طرح کی چیزیں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ جیسے آپ نے کہا امریکہ کو اور ایران کو پاکستان پہ پورا ٹرسٹ ہے اور پاکستان نے وہ ارن کیا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں ہے. بالکل، اور اپنی سفارتی کوششوں سے ارن کیا ہے. اچھا، اگر کرنل صاحب تھوڑا سا ہم آج اب دوبارہ سے چائنا کے دورے کے اوپر، تو ایک تو بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ اور امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ وقت اس طرح کا چل رہا ہے، دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے دورے کے دوران کوئی بریک تھرو ہونے کی امید ہے اور اس کے اندر چینی پریزیڈنٹ کیا کر سکتے ہیں؟ توقعات آپ کو کتنی روشن نظر آتی ہیں؟ اور اگر کوئی کسی چیز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایگری کیا جا سکتا ہے تو وہ کون سے شرائط ہو سکتے ہیں، کون سے پن پوائنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ جن کے اوپر وہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ دیکھیے جی، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر یا جو گلوبل پالیٹکس اور جیو پالیٹکس کے اندر جو چائنا کا بیہیویئر ہے، چائنا یہ کہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کانفلکٹ کے دوران ایران اور امریکہ کے ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا بھی آیا تھا، ایک 5 پوائنٹس کا پلان آیا تھا جو جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا گئے تھے تو وہاں سے وہ ہوا تھا، جس میں جو 4تھ اور 5th پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا. 4تھ پوائنٹ تھا کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کا اسٹیٹس کیسے ڈکلیئر کیا جائے، اس کی ایک ڈیٹیل تھی، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اور جو 5th پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے سارے معاملات جو ہیں وہ انڈر UN آرکیٹیکچر، UN سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور فریم ورک کے تحت ہونے چاہیے. کسی ملک کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرنیشنل جو اقدامات ہیں وہ اپنے اس کے اوپر یونیلیٹری کرنے لگ جائے، بشمول اسرائیل. تو یہ چائنا کا سٹینس ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو پریزیڈنٹ جو 2 دن کی ملاقات ہے، جو سمٹ ہے، اس کے بعد آئی تھنک مجھے لگتا یہ ہے، دس از مائی اون ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پالیٹکس پرسیپشن، کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایران اور اس معاملے کے اوپر کوئی نہ کوئی اعلان ہوگا اور کوئی پازیٹیو اعلان ہوگا. کیونکہ آلموسٹ اس کے اوپر پچھلے جو مہینے سے جو بیک ڈور یا تھرو ڈفرینٹ پیپل، ڈفرینٹ پلیئرز، بائی لیٹرل پلیئرز اور ملٹی لیٹرل پلیئرز، اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ پاکستان تو اس کو میڈیٹ کر ہی رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو اس کو اپریشیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ اس بات کو کرنے کے لیے ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا ہے اور اب باقی پلیئرز بھی اس چیز کو لیوریج کرتے ہوئے اب ایران سے بھی بات ہو رہی ہے اور امریکہ سے بھی بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے جی کہ انشاءاللہ ودن 2 اور 3 ڈیز اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن، اور وہ مثبت ہی ہوگا، خدا نہ خواستہ کسی بڑے حملے کی صورت میں نہیں ہوگا اس دورے کے بعد. آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں سندھو صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پوری دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی اور اس کی انڈیکیشن یہ ہے
کہ اگر مثبت نہ ہوتا تو یہ جو سیز فائر ہوا ہے خدا نہ خواستہ یہ اتنی دیر چل نہیں سکتا. اچھا لاسٹلی جاتے جاتے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جاتے ہوئے تو ان کا پڑاؤ نہیں ہوا, واپسی پہ پاکستان ان کا قیام ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر کے لیے صحیح؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا جس طرف آپ مجھے لے آئے ہیں. بیسیکلی دیکھیں جب وہاں پہ کچھ اناؤنسمنٹ ہوگی اور کچھ طے ہو جاتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا اس کی ویلیڈیشن وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. ہی مائٹ کم ہے. چلیں, تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ.